بنا ہے, دین کے نام کی سیاست پر بنا ہے. یہ پاکستان سے دفع ہو جائے جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے. بتائیں کہ ہندوستان میں مسجدیں نہیں ہیں؟ بتائیں نا, ہندوستان میں مسجدیں ہیں. ہندوستان کے مسلمان مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں. ہندوستان میں مولوی بھی ہے, پیر بھی ہیں, سید بھی ہیں, درباریں بھی ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, لینڈ کروزر, جی علیہ, یہ سارے ان کے پاس بھی ہیں نا. ہندوستان کے مسلمان روٹی بھی کھاتے ہیں, کپڑا بھی پہنتے ہیں, مکان بھی ہیں ان کے پاس. ہندوستان کے مسلمان حج پہ بھی جاتے ہیں, عمرے پہ بھی جاتے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو جی جناب ملائیشیا, آسٹریلیا, جرمنی, باہرلے ملکوں میں جانے کا پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے, اجازت بھی ہے, وہ بھی جاتے ہیں. بتاؤ جب ہر چیز ہمیں ہندوستان میں, روٹی, کپڑا, مکان, مولوی, پیر, سید, درباریں, حج, عمرے, ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی, پھر پاکستان ہمارے بزرگ کیا کرنے آئے تھے؟ پھر 70,000 ماؤں بہنوں نے, 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ بتاؤ نا ہمیں. کیا روٹی کے لیے دی تھی؟ وہ تو وہاں مل رہی ہے. کپڑے کے لیے وہ تو وہ بھی پہنتے ہیں. درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہندوستان میں موجود ہے. اگر ہم حج عمرے کے لیے آئے تھے تو حج عمرے تو وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں. اگر ہم گلیاں نالیوں کے لیے آئے تھے وہ تو وہاں پر بھی ہیں. اگر ہم یہاں گاڑیوں کے لیے آئے تھے تو وہ وہاں بھی ہیں. یہاں مہران کی قیمت کتنی ہے گاڑی کی؟ 12 سے 15 لاکھ روپے. ہندوستان میں 2.5 لاکھ کی ہے. یہاں ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ کھاد کی ایک قسم ہے, 13,000 روپے اس کا ریٹ ہو گیا. آج 13,000 روپے اس کا ریٹ ہونے والا, اور ہندوستان میں 1,500 کی ہے. یہاں کھاد کی بوری 2,600 3,000 کی ہے, ہندوستان میں جو ہے 500 کی ہے. یہ اوپر ان ظالم حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے آئے تھے ہم. اب پیٹرول 210 ہو گیا. ان ذلیلوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے پیٹرول فری ہیں, ان کو کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے ساتھ جو پروٹوکول میں پراڈو لگتی ہے اس کا بھی پیٹرول فری ہے. ان کو کون پوچھنے والا؟ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کون؟ ان سے کون کوئی پوچھے؟ یہ تو ظالم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, کوئی پوچھنے والا. میرے آقا مولا نے فرمایا ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن سارے ظالموں کو اکٹھا کرے گا. سارے ظالموں کو رب کہے گا اکٹھا کرو. ساری دنیا کے جتنے بھی ظالم ہوں گے ساروں کو سب اکٹھا کیا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا, امام جعفر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کی حمایت کی, سپورٹ کی, نعرے لگائے, ان کے ساتھ کھڑا رہا, ان کا حامی تھا, اللہ ان کو بھی بلائے گا کہ ظالموں کے حامیوں کو بھی بلاؤ. پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ آ جائیں گے پھر اب فرشتوں کو کہے گا کہ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا تھا اس کو بھی بلاؤ. پھر جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم یا کوئی اور چیز دی ہوگی اس کو بھی بلایا جائے گا. پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی دی تھی رب اس کو بھی کہے گا بلاؤ. پھر جس نے ظالم کے کپڑے سیے اس کو بھی بلایا جائے گا. ان سب کو اکٹھا کر کے امام جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ایک لوہے کا بڑا تابوت لے آؤ. لوہے کا تابوت لایا جائے گا. ان سارے ظالموں کے حامیوں, سپورٹروں, قلم دینے والوں, سیاہی دینے والوں, کپڑے سینے والوں, سب کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوہے کے تابوت کے اندر بند کر دے گا. بند کر کے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کن ظالموں کے ساتھ, ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید ہم درود پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, اگر اکیلی نماز, روزہ اور حج زکات سے جان چھوٹتی ہوتی نا پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر اکیلے روزے, حج, زکاتیں اور درباروں سے اگر درباروں نے جان چھڑوانی ہوتی نا دربار والوں نے تو پھر امام حسین کو گنبد خضرا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. امام حسین کے پاس گنبد خضرا والا ہے. دین پر وقت آیا تو آپ نے گنبد خضرا کو بھی چھوڑ دیا. اگر مسجدوں میں جان چھڑانی ہوتی تو پھر مسجد نبی امام حسین کو چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. امام حسین نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بتایا کہ جب دین پر وقت آئے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا, سب کچھ چھوڑنا پڑے, سب کچھ قربان کرنا بھی پڑے کر دینا, لیکن ظالم کی حمایت بھی نہیں کرنی اور ظالم کو ووٹ بھی نہیں دینا. یزید نے بھی یہی کہا تھا مجھے ووٹ دے دے. آپ نے کہا میں ووٹ نہیں دیتا, میں تیرے ہاتھ پر بیعت. بات تو اتنی تھی کہ ہاتھ ہی دینا تھا. بات تو لوگ کہتے ہیں یار گل تو صرف یہ ہے کہ جناب ووٹ ہی دینا ہے اور کی اسی کہتے ہیں نال کھڑے ہیں. میں نے کہا امام